عزیز ارجان طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ شروع کرتے ہیں لیسن نمبر 12 جس کا ٹائٹل ہے دا گفٹ آف میجائی۔ یہ لیسن او ہینری نے لکھا ہے۔ اس لیسن میں او ہینری نے دو نوجوان میاں بیوی ڈیلا اور جم کی کہانی بیان کی ہے۔ دونوں میاں بیوی کو ایک دوسرے سے گہری محبت ہے اور کرسمس کے موقع پر ایک دوسرے کو یہ دونوں میاں بیوی تحفہ دیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ڈیلا کے پاس صرف $1.87 تھے اور وہ اس سے کوئی اچھا سا تحفہ نہیں خرید سکتی تھی۔ جیمز ڈلنگم ینگز نامی خاندان کو دو چیزوں پر بڑا ناز تھا۔ ایک جم کی سونے کی گھڑی تھی اور دوسری چیز ڈیلا کے لمبے اور خوبصورت بال تھے جو کسی ملکہ کے بالوں سے بھی زیادہ خوبصورت تھے۔ جم کو تحفہ دینے کے لیے ڈیلا اپنے بال بیچ دینے کا مشکل اور تکلیف دہ فیصلہ کرتی ہے۔ وہ مسز سوفرانی نام کی بالوں سے متعلقہ اشیاء بیچنے والی ایک خاتون کو اپنے بال $20 کے عوض فروخت کر دیتی ہے اور جم کی خوبصورت گھڑی کے لیے ایک سنہری زنجیر کا تحفہ خرید کر گھر واپس آ جاتی ہے۔ وہ اندر سے خوفزدہ ہے کہ نہ جانے جم اسے اس حلیے میں پسند کرتا بھی ہے یا نہیں، کیونکہ اس کے بڑے خوبصورت لمبے بال تھے۔ اب وہ کٹوا کر وہ بال اس نے جو ہے بیچ دیے، لہٰذا اندر سے اب وہ خوفزدہ بھی ہے کہ پتہ نہیں جم اس کی اب اس نئی شکل و صورت نئے حلیے کو پسند کرتا بھی ہے یا نہیں۔ وہ جم کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ جم کو کبھی دیر نہیں ہوئی تھی، آخر کار وہ آ گیا۔ وہ اس عجیب و غریب انداز سے ڈیلا کی طرف دیکھنے لگا۔ ڈیلا اس کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ میری طرف اس طرح مت دیکھو، میں نے تمہیں تحفہ دینے کے لیے اپنے بال کٹوا دیے ہیں اور بیچ دیے ہیں۔ جم پریشان تھا، جو کچھ ہو چکا تھا وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بھی ڈیلا کے لیے ایک تحفہ لے کر آیا تھا۔ ڈیلا نے تحفہ پکڑا اور اسے کھولنے لگی۔ تحفہ دیکھ کر وہ خوشی سے چلا اٹھی اور پھر رونے لگی۔ جم ڈیلا کے لیے خوبصورت کنگھیاں لے کر آیا تھا جو ڈیلا نے ایک دکان میں دیکھی تھیں اور جو اس کو بہت پسند تھیں، لیکن اس قدر قیمتی تھیں کہ وہ انہیں خرید نہیں سکتی تھی۔ اب کنگھیاں اس کی تھیں مگر افسوس اس کے بال جو ہے وہ چلے گئے تھے۔ پھر اس نے جم کو گھڑی کی زنجیر کا خوبصورت تحفہ دکھایا جو وہ اس کے لیے لائی تھی۔ جم نے ڈیلا سے کہا کہ آئیں ہم تحفے ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور انہیں کچھ دیر پڑا رہنے دیتے ہیں، کیونکہ وہ اتنے خوبصورت ہیں کہ اب استعمال نہیں ہو سکتے۔ اس نے ڈیلا کو بتایا کہ اس نے کنگھیاں خریدنے کے لیے اپنی قیمتی گھڑی بیچ دی ہے۔ جی عزیز طلبہ و طالبات، آگے بڑھنے سے پہلے آئیں ہم اس کے لیسن نمبر 12 دا گفٹ آف میجائی کے مصنف او ہینری کے بارے میں مختصر تعارف کر لیتے ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، او ہینری کا اصل نام ولیم سڈنی پورٹر تھا۔ یہ 11 ستمبر 1862 کو شمالی کیرولائنا میں پیدا ہوا۔ ان کے والد میڈیکل ڈاکٹر تھے۔ جب ولیم 3 سال کا تھا تو اس کی والدہ فوت ہو گئیں اور اس کی پرورش اس کی دادی اور ایک آنٹی نے کی۔ اسکول کی تعلیم کے بعد اس نے دوا سازی کی ٹریننگ لینا شروع کی اور ایک ماہر دوا ساز یعنی فارماسسٹ بن گیا۔ اس کے بعد یہ ٹیکساس چلا گیا۔ ٹیکساس بھی آپ جانتے ہیں امریکہ کی ایک ریاست کا نام ہے، شہر بھی ہے۔ اس نے ٹیکساس میں ایک بینک میں ملازمت شروع کر دی۔ 1896 عیسوی میں او ہینری پر یا ولیم سڈنی پورٹر پر غبن کا الزام لگا دیا گیا۔ وہ قانون سے بھاگ کر نیو اورلینز چلا گیا اور بعد ازاں ہنڈیوراس فرار ہو گیا۔ ہنڈیوراس وسطی امریکہ کا ایک ملک ہے جس کی آبادی تقریباً 1 کروڑ اور رقبہ 1,12,492 مربع کلومیٹر ہے۔ قیام ہنڈیوراس کے دوران جب اسے معلوم ہوا کہ ان کی اہلیہ کی طبیعت سخت خراب ہے اور اس کے بچنے کی کوئی امید باقی نہیں ہے تو وہ امریکہ واپس چلا گیا اور خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ ولیم سڈنی پورٹر پر مقدمہ چلایا گیا اور اسے بینک کے فنڈز غبن کرنے کا مجرم قرار دے دیا گیا اور عدالت کی طرف سے اسے 5 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ ولیم سڈنی پورٹر نے جیل میں رہتے ہوئے اپنی چھوٹی بیٹی
مارگریٹ کے لیے چھوٹی چھوٹی کہانیاں لکھنا شروع کر دیں اور اولیور ہینری یا او ہینری کلمی نام اختیار کیا، کیونکہ وہ اپنے قارئین کو اپنی اصل شناخت نہیں بتانا چاہتا تھا کہ وہ دراصل ولیم سڈنی پورٹر ہے جو جیل میں قید کاٹ رہا ہے۔ اس کی سزا کے 3 سال مکمل ہونے کے بعد اچھے برتاؤ کی بنا پر اسے رہا کر دیا گیا۔ وہ 1902 میں نیو یارک شہر چلے گئے اور اس وقت کے کئی پبلشروں نے ان کی کہانیاں چھاپنا شروع کر دیں اور ایک مصنف کے طور پر ان کی شہرت ہر سو پھیل گئی۔ 1910 عیسوی میں نیو یارک میں ولیم سڈنی پورٹر یا او ہینری جگر کی ایک بیماری سیروسس میں مبتلا ہو گئے۔ یہ بیماری جگر کی بیماری ہے جس میں جگر سکڑ جاتا ہے۔ اس طرح او ہینری اس بیماری کا شکار ہو کر 1910 میں اس جہان فانی سے چل بسا۔ جی عزیز طلبہ و طالبات، اب ریڈنگ شروع کرتے ہیں۔ $1.87 سینٹ مینس سب یونٹ آف کرنسی، یعنی یہ ڈالر کی سب یونٹ ہے، جیسے ہماری جو کرنسی ہے روپیہ، اس کی سب یونٹ پیسہ ہے، اس طرح یہ ڈالر کی سب یونٹ ہے سینٹ۔ $1 اور 87 سینٹ، دیٹ واز آل، یہ کل رقم تھی، یعنی ڈیلا کے پاس صرف $1 اور 87 سینٹ تھے۔ دیٹ واز آل، یہ کل رقم تھی۔ She had put it aside 1 cent and then another and then another in her careful buying of meat and other food. She had put it aside. Put aside means save، بچت کرنا، یہاں ہم اس کا مطلب کریں گے جمع کرنا۔ She had put it aside، اس نے یہ رقم جمع کی تھی، 1 cent and then another and then another، 1 cent and then another، اور پھر ایک اور، and then another، اور پھر ایک اور، یعنی ایک سینٹ کی بچت کر کے۔ تو یہاں تک کیا ترجمہ بنے گا کہ اس نے یہ رقم ایک سینٹ کی بچت کر کے جمع کی تھی۔ In her careful buying of meat، careful means cautious، ماری، محتاط۔ In her careful buying of meat and other food، other food یعنی دوسری خوراک، مراد ہے کھانے پینے کی دیگر چیزیں۔ تو گوشت اور کھانے پینے کی دیگر چیزوں کی محتاط خریداری میں، کیئرفل بائنگ، محتاط خریداری۔ ان ہر کیئرفل بائنگ آف میٹ اینڈ ادر فوڈ، گوشت اور دوسری کھانے پینے کی چیزوں کی محتاط خریداری میں۔ شی ہیڈ پٹ اٹ اسائڈ 1 cent and then another and then another in her careful buying of meat and other food، اس نے گوشت اور کھانے پینے کی دیگر اشیاء کی محتاط خریداری میں 1 سینٹ کی بچت کر کے یہ رقم جمع کی تھی۔ ڈیلا کاؤنٹڈ اٹ 3 times، کاؤنٹ کا مطلب گننا، 3 times 3 دفعہ، ڈیلا کاؤنٹڈ اٹ 3 times، ڈیلا نے اسے 3 بار گنا، یعنی وہ $1 اور 87 سینٹ ہی تھے، تو وہ گنتی رہی کہ شاید اس میں بڑھ جائیں، یہ رقم زیادہ ہو جائے، لیکن کب بڑھتی ہے؟ ڈیلا کاؤنٹڈ اٹ 3 times، ڈیلا نے اسے 3 بار گنا، $1.87، $1 اور 87 سینٹ۔ اینڈ دا نیکسٹ ڈے وڈ بی کرسمس، اور اگلے دن کرسمس تھی۔ کرسمس آپ جانتے ہیں عیسائی لوگ جو ہیں وہ 25 دسمبر کو کرسمس کا تہوار مناتے ہیں۔ اینڈ دا نیکسٹ ڈے، اور اگلے دن وڈ بی کرسمس، کرسمس تھی۔ دیر واز نتھنگ ٹو ڈو، کرنے کے لیے کچھ بھی نہ تھا، بٹ فال، سوائے گرنے، آن دا بیڈ اینڈ کرائی، بستر پر گرنے، اینڈ کرائی اور چلانے کے، یعنی دیر واز نتھنگ ٹو ڈو بٹ فال آن دا بیڈ اینڈ کرائی، بستر پر گرنے اور چیخنے چلانے کے علاوہ یا رونے دھونے کے علاوہ کرنے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ بستر پر گرنے اور رونے دھونے کے علاوہ کرنے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ سو ڈیلا ڈیڈ اٹ، چنانچہ ڈیلا نے ڈیڈ اٹ، ایسا ہی کیا۔ سو ڈیلا ڈیڈ اٹ، چنانچہ یا لہٰذا، سو ڈیلا ڈیڈ اٹ، لہٰذا ڈیلا نے ایسا ہی کیا۔ اونلی $1.87 ٹو بائی اے گفٹ فار جم، اس کو ہم $1.87 بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس طرح بھی
کہ $1.87 only $1.87 to buy a gift for Jim. صرف $1.87 تھے to buy a gift for Jim, جم کے لیے تحفہ خریدنے کے لیے. تو جم کے لیے تحفہ خریدنے کے لیے صرف $1.87 تھے. ہر جم اس کا جم. She had many happy hours planning something nice for him. She had many happy hours. اس نے بہت سے پرمسرت گھنٹے گزارے تھے. Happy hours پرمسرت گھنٹے. Planning something nice for him, اس کے لیے کسی اچھی سی چیز کی منصوبہ بندی کرنے میں. 2 بار had استعمال ہوا ہے. پہلا had بطور ہیلپنگ ورب کے ہے اور دوسرا بطور پرنسپل ورب کے. یعنی اس طرح بھی یہ ہو سکتا تھا کہ she had spent many happy hours. اچھا یہ فکرہ کچھ اس طرح ہے کہ اگر ہمیں صبح خریداری کرنی ہو اور ہمیں کچھ پیسے روپے جو ہیں اپنے امی ابو کی طرف سے مل جائیں تو رات ہم یہ منصوبہ بندی کرتے رہتے ہیں کہ صبح ہم کیا کیا چیز خریدیں گے. لہٰذا وہ پیسے ملنے اور چیز خریدنے کے درمیان جو وقت گزرتا ہے وہ بڑا ہیپی، وہ بڑا پلیزنگ، خوشکن ہوتا ہے. کیا لکھا ہے کہ she had many happy hours planning something nice for him. اس نے اس کے لیے یعنی جم کے لیے یعنی جم کے لیے کسی اچھی سی چیز خریدنے کی منصوبہ بندی میں بہت سے پرمسرت گھنٹے، خوشکن گھنٹے گزارے تھے. something nearly good enough، کوئی ایسی چیز جو کافی اچھی ہو. نیئرلی کا ویسے تو مطلب ہے تقریباً، لیکن ہم یہاں باماورا سارے سینٹنس کا کریں گے کہ کوئی اچھی سی چیز نیئرلی گڈ انف جو کافی اچھی ہو. something almost worth the honor of belonging to him. worth means value, price. something کوئی چیز almost worth the honor جو تقریباً قدر و قیمت کے شایان شان ہو. belonging to him اس کی یعنی کوئی ایسی چیز جو اس کے ساتھ، belonging کا یہاں مطلب ہے تعلق، کوئی ایسی چیز جو اس کے ساتھ یعنی جم کے ساتھ تعلق کی قدر و قیمت کے شایان شان ہو. کوئی ایسی چیز جو اس یعنی جم کے ساتھ تعلق کی قدر و قیمت کے شایان شان ہو. یعنی جم کے ساتھ اس کا تعلق بہت اچھا تھا، محبت کا، پیار کا رشتہ تھا. لہٰذا کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو اس محبت کے رشتے کے شایان شان ہو. The James Dillingham Youngs were very proud of 2 things which they owned. جیمز ڈلنگم ینگز یہ خاندان کا نام ہے جس سے جم کا تعلق ہے. The James Dillingham Youngs were very proud of 2 things. جیمز ڈلنگم ینگز کو 2 چیزوں پر بڑا ناز تھا، پراؤڈ ناز. which they owned جو ان کی ملکیت تھیں. own mean belong, possess رکھنا، ملکیت ہونا. جیمز ڈلنگم ینگز کو 2 چیزوں پر بڑا ناز تھا جو ان کی ملکیت تھیں. one thing was Jim's gold watch. ایک چیز جم کی سنہری گھڑی تھی. یعنی 2 چیزیں کیا تھیں؟ ان میں سے ایک جم کی سنہری گھڑی تھی. one thing was Jim's gold watch. ایک چیز جم کی سنہری گھڑی تھی. it had once belonged to his father. it had once یعنی کبھی یہ تھی، belonged to his father اس کے والد کی ملکیت، یہ کبھی اس کے والد کی ملکیت تھی. and long ago اور لمبا عرصہ پہلے it had belonged to his father's father یہ اس کے والد کی ملکیت تھی، یعنی دادا کی ملکیت تھی. اور لمبا عرصہ پہلے یہ اس کے والد بریکٹ میں لکھ لیں دادا کی ملکیت تھی. the other thing was Della's hair. دوسری چیز ڈیلا کے بال تھے. تو ایک ہو گئی سنہری گھڑی جو جم کے پاس تھی اور دوسری چیز ڈیلا کے پاس تھی اور وہ تھے اس کے خوبصورت بال. the other thing was Della's hair. دوسری چیز ڈیلا کے بال تھے. عزیز طلبہ و طالبات یاد رکھیے گا ہیئر کے ساتھ ہیلپنگ ورب ہمیشہ سنگولر آتا ہے، یعنی واز آئے گا، ور نہیں آئے گا. if a queen had lived in the rooms near theirs Della would have washed and dried her hair where the queen could see it.
if a queen had lived in the rooms, اگر کوئی ملکہ، queen ملکہ، had lived in the rooms کمروں میں رہائش پذیر ہوتی، near theirs ان کے یعنی ان کے گھر کے، اگر کوئی ملکہ ان کے گھر کے نزدیک کمروں میں رہائش پذیر ہوتی، ڈیلا would have washed and dried her hair، تو ڈیلا اپنے بال دھوتی اور خشک کرتی، where the queen could see it یعنی ایسی جگہ، اب ایسی جگہ کی انگلش تو ایز سچ نہیں ہے، ویئر سے ہی اس کا مطلب نکلے گا، تو با محاورہ بنانے کے لیے ہم ترجمہ ڈیلا سے لے کر ہیئر تک یوں کریں گے کہ ڈیلا would have washed and dried her hair، ڈیلا اپنے بال اس جگہ دھوتی اور خشک کرتی، where the queen could see it جہاں ملکہ اس کو دیکھ سکتی، اگر کوئی ملکہ ان کے گھر کے نزدیک کمروں میں رہائش پذیر ہوتی تو ڈیلا ایسی جگہ اپنے بال دھوتی اور خشک کرتی جہاں ملکہ اس کو دیکھ سکتی۔ ڈیلا knew her hair was more beautiful than any queen's jewels and gifts۔ ڈیلا ڈیلا جانتی تھی her hair was more beautiful کہ اس کے بال زیادہ خوبصورت تھے than any queen's jewels۔ jewels mean gems diamonds جواہرات، than any queen's jewels and gifts کسی بھی ملکہ کے جواہرات اور تحائف سے۔ ڈیلا جانتی تھی کہ اس کے بال کسی بھی ملکہ کے جواہرات اور تحائف سے زیادہ خوبصورت تھے۔ If a king had lived in the same house with all his riches, Jim would have looked at his watch every time they met۔ If a king had lived in the same house، اگر کوئی بادشاہ اسی گھر میں رہائش پذیر ہوتا، with all his riches، riches mean wealth، affluence، امارت، دولت، اپنی تمام تر دولت کے ساتھ، تو اگر کوئی بادشاہ اپنی تمام تر دولت کے ساتھ اسی گھر میں رہتا ہوتا یا رہائش پذیر ہوتا، جم would have looked at his watch، تو جم اپنی گھڑی پر نگاہ ڈالتا، ایوری ٹائم ہر بار they met جب وہ ملتے۔ اگر کوئی بادشاہ اپنی تمام تر دولت کے ساتھ اسی گھر میں رہائش پذیر ہوتا تو جم ہر بار جب وہ ملتے تو اپنی گھڑی پر نگاہ ڈالتا۔ Jim knew that no king had anything so valuable۔ valuable means precious، costly، قیمتی۔ Jim جانتا تھا that no king کہ کسی بادشاہ کے پاس had anything so valuable ایسی قیمتی چیز نہیں تھی۔ Jim جانتا تھا کہ کسی بھی بادشاہ کے پاس ایسی قیمتی چیز نہیں تھی۔ جی پیارے طلبہ و طالبات، اس کے ساتھ ہی ہماری اس ویڈیو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔